السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے واقعے سے بات شروع کر رہے ہیں جس نے پچھلے کچھ دنوں میں کافی توجہ حاصل کی ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد اور کچھ دوسرے پاکستانی شہریوں کو بیرون ملک حراست میں لیا گیا۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے، حکومت کا رد عمل کیا تھا، اور پھر اس واقعے کی روشنی میں پاکستان کی جو مجموعی سفارتی سرگرمیاں ہیں، خاص طور پر فلسطین کے حوالے سے، ان کا بھی جائزہ لیں گے۔ یہ ساری معلومات ایک حکومتی بریفنگ شاید پارلیمنٹ میں دی گئی اس پر مبنی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو معلومات دی گئی ہیں ان کو سمجھیں، ان کا تجزیہ کریں۔ جی بالکل، اور یہ اہم ہے کہ ہم صرف اسی بیان یا بریفنگ کو دیکھ رہے ہیں جو پبلک کی گئی۔ ہمارا کام یہاں اس معلومات کی بنیاد پر صورتحال کو سمجھنا ہے جیسا کہ وہ پیش کی گئی۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں سینیٹر مشتاق احمد کی حراست والے معاملے سے۔ اس بریفنگ میں کیا تفصیلات بتائیں گئی اس حوالے سے؟ بتایا یہ گیا کہ جیسے یہ خبر ملی، یعنی جمعہ کی رات کو، تو وزارت خارجہ فوراً متحرک ہو گئی۔ انہوں نے ایک بڑے یورپی ملک کی وزارت خارجہ سے رابطہ کیا، نام نہیں بتایا گیا بیان میں۔ اچھا، سفارتی وجہ ہوگی شاید؟ جی ہو سکتا ہے۔ مقصد تھا کہ مدد لی جائے، صورتحال سمجھی جائے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ بھی سامنے آئی کہ رابطوں میں شروع میں کچھ آپ کہہ لیں سستی رہی، کیونکہ ہفتے کا دن تھا اور وہاں سبت کی وجہ سے چھٹی ہوتی ہے۔ یہ تو عملی مسئلہ ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ بالکل، تو بیان میں یہ امید ظاہر کی گئی تھی کہ اتوار تک کچھ واضح ہو جائے گا۔ صحیح، یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سفارتکاری صرف پالیسی نہیں ہوتی، اس میں یہ روزمرہ کی چیزیں، دوسرے ملکوں کے قانون، چھٹیاں، دفتری اوقات، یہ سب شامل ہوتا ہے۔ آپ چاہیں جتنی تیزی دکھائیں، کبھی کبھی یہ چیزیں رفتار کم کر دیتی ہیں۔ اور حکومت کا مقصد کیا بتایا گیا اس سارے معاملے میں؟ بیان میں بہت واضح تھا کہ اولین ترجیح یہ ہے کہ تمام پاکستانی شہری جلد از جلد بحفاظت اور باعزت طریقے سے واپس آئیں۔ یہ بھی کہا کہ جیسے ہی مزید پکی معلومات آئیں گی تو بتائیں گے۔ ٹھیک، یعنی فوری طور پر قونصلر رسائی اور واپسی پر فوکس تھا۔ جی، تو یہ تو تھا وہ فوری معاملہ۔ اب ذرا اس بریفنگ کے دوسرے زیادہ وسیع حصے پر آتے ہیں، جو پاکستان کی مجموعی سفارتی مصروفیات کے بارے میں تھا۔ لگتا ہے کافی کچھ چل رہا تھا عالمی سطح پر۔ جی ہاں، بالکل۔ بریفنگ میں وزیر اعظم کی کئی اہم ملاقاتوں کا ذکر تھا، جیسے آسٹریلیا کے چانسلر سے ملاقات ہوئی، اچھا، کویت کے ولی عہد اور وزیر اعظم سے بھی، سری لنکا کے صدر سے، اور بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کی نمائندگی میں ڈاکٹر یونس جو وہاں چیف ایڈوائزر ہیں۔ یہ تو علاقائی اور اہم دو طرفہ ملاقاتیں ہو گئی، لیکن فہرست یہیں ختم نہیں ہوتی ہے نا، آگے اور بھی بڑے نام تھے۔ جی بالکل، ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس، IMF کی MD کرسٹلینا جورجیوا اور بل گیٹ سے بھی ملاقات کا ذکر تھا۔ اچھا، یہ تو کافی متنوع قسم کی ملاقاتیں ہیں۔ ایک طرف سیاسی لیڈرز، دوسری طرف عالمی مالیاتی ادارے، پھر UN اور ٹیکنالوجی فلائی دنیا سے بل گیٹس۔ اس تنوع سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر ان سب کو ملا کر دیکھیں تو ایک تصویر بنتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کئی محاذوں پر ایک ساتھ کام کرنے کی کوشش ہے۔ معیشت کے لیے IMF، ورلڈ بینک، عالمی سیاست اور حمایت کے لیے UN اور دوسرے ممالک کے سربراہان، اور شاید مستقبل کی ترقی، ٹیکنالوجی وغیرہ کے لیے بل گیٹس۔ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ملٹی پرونگڈ اپروچ لگتی ہے، اگرچہ بیان میں شاید اتنی وضاحت نہ ہو۔ یہ دلچسپ نقطہ ہے۔ اچھا، اب وزیر خارجہ صاحب جنہوں نے یہ بریفنگ دی، ان کی اپنی مصروفیات کیا رہیں؟ انہوں نے اپنی 1+1 میٹنگز کا ذکر کیا۔ معاف کیجیے گا، یہ 1+1 کیا ہوتا ہے؟ ذرا سمجھا دیں۔ جی، عام طور پر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دو لیڈرز کی ملاقات اور ہر ایک کے ساتھ صرف ایک معاون یا مشیر، تاکہ زیادہ کھلی اور براہ راست بات ہو سکے، بڑے وفد کے بغیر۔ اچھا، شکریہ، سمجھ گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی بین الاقوامی فورمز پر شرکت کا بتایا، جیسے کامن ویلتھ وزرائے خارجہ کا اجلاس تھا، پھر خواتین پر جو چوتھی عالمی کانفرنس ہوئی تھی اس کی 30ویں سالگرہ کا ایک فورم تھا، یعنی جینڈر ایشوز پر۔ جی، پھر OIC یعنی اسلامی تعاون تنظیم کا ایک اجلاس تھا ثقافت امن پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 1550ویں سالگرہ کے حوالے سے،
اور فلسطین کا مسئلہ تو بہت نمایاں رہا۔ OIC کی ایک 6 رکنی کمیٹی ہے فلسطین پر، پاکستان بھی اس میں ہے،